اصلی گھی ہے، یہ اصلی گھی ہے، نجدی کی دکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے، نجدی کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ پورا مجمع یہ مفتی صاحب قبلہ کا استقبال، نعرہ تکبیر، پورا مجمع نعرہ رسالت۔ ارے شاعر کہتا جب قلم پہ نقاب ہوتا ہے اور سخن لاجواب ہوتا ہے، جس کو میرے آقا قبول کر لے وہی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب زیر نہیں، زبر بولے گا مجاہد کا، دلیر بولے گا نجدیوں، منافقوں، صلح کلیوں، اب تمہاری خیر نہیں، اب تو میرے تاج الشریعہ کا شعر بولے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب با کمال ممبر نور پر جلوگر جملہ علماء اہل سنت، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں اس کمیٹی کے تمام ذمہ داران جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنی نوعیت کے حساب سے جس طرح کے جلسے اڑیسہ کی سرزمین پر ہوتے ہیں، اس اعتبار سے یہ بڑا مختلف جلسہ ہے کہ جہاں 10:30 بجے جلسہ شروع ہونے کا لوگ تصور کرتے ہیں، وہاں انہوں نے 10:30 بجے مہمان خصوصی کو آپ کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ یہ بات بہت اچھی ہے، قابل تعریف ہے، اس لیے میں یہ تعریف کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو کچھ
15-20 منٹ کا منظر جلسے کو روک کر جو ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے گزرا، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میں اور اس سے زیادہ دل کھول کر اس جلسے کی تعریف کرتا، لیکن ہم اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں۔ جو صحیح ہے اسی کو صحیح کہتے ہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہتے ہیں۔ یہ بات کسی کو بری لگتی ہے تو لگتی رہے، جو صحیح ہے وہی صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی یہی شان ہے، تاج الشریعہ کے غلاموں کی یہی پہچان ہے۔ وہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کوئی برا مان جائے گا، یہ ہماری شناخت رہی ہے اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی۔ جو حق ہوتا ہے اس کو بولتے بھی ہیں، اور حق ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ میں چونکہ علماء اکرام طنز کرنے کے لیے نہیں بلائے جاتے ہیں، اصلاح کے لیے بلائے جاتے ہیں، تو میں بطور اصلاح طنز کرنے کی نیت سے نہیں، آپ اسلامی رشتے سے میرے بھائی ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کروں گا اگلے سال جلسے میں ایسا نہ کریں، چونکہ یہ غیر مناسب ہی نہیں بلکہ ناجائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صرف یہ جو ہوا ابھی یہ صرف غیر مناسب نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جلسہ روک کر پھر کوئی دوسرا کام کیا جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ اپنے ایم ایل اے کی عزت نہ کریں، ان کا احترام نہ کریں، ان کی تعظیم نہ کریں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہم الحمدللہ جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب ہر ایک شخص کا احترام بتاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں راجستھان میں ایک زمانے سے قاضی شہر کے منصب پر ہوں، صبح سے لے کر شام تک ہمارا ملنا نیتاؤں سے بھی ہے، پرشاسن سے بھی ہے، پولیس سے بھی ہے، سب سے ہے دن اور رات۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہم بھول جائیں، جماعت کا ٹائم بھول جائیں، جلسے کی وضع قطع بھول جائیں، یہ تو مناسب بات نہیں۔ ہمارے چیئرمین صاحب، ایم ایل اے صاحب، جو لوگ بھی ہیں اچھا کام کر رہے ہیں، دل کھول کر ان کے لیے اسپیشل پروگرام کیجیے، ایک اسپیشل اسٹیج لگائیے، شان و شوکت کے ساتھ استقبالیہ پروگرام رکھیے، پورے علاقے کے لوگوں کو بلائیے۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں، چونکہ میرا تو اپنا یہ نعرہ ہے، کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، میرا تو یہ نعرہ ہے۔ کام جو لوگ کر رہے ہیں کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں، وہ چاہے علماء ہوں، عوام ہوں، سیاسی لوگ ہوں، نیتا ہوں، کوئی بھی ہو، جو کام کرنے والے دل کھول کر قدر کیجئے۔ لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کون سا کام کب کرنا ہے۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اعلیٰ حضرت نے جو کچھ ہونے والا تھا پہلے ہی بتا دیا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے۔ تو میں اس چیز کا مخالف نہیں ہوں کہ حوصلہ افزائی نہیں ہونا چاہیے، میں اس کے موافق ہوں کہ پروگرام ہونا چاہیے، لیکن ہر ایک اسپیشل پروگرام ہونا چاہیے۔ دیکھو آقا کا ذکر، آپ نے جلسے کو عنوان کیا دیا جشن عید میلاد النبی، یعنی حضور کے ولادت کا ذکر، حضور کی محفل۔ پھر حضور کے ذکر کی محفل میرے لیے بھی روکنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ سوچیں کہ صاحب یہ آ رہے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے جلسہ روک دیں، غیر مناسب بات، تو پھر کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہوگا۔ آنے والی سال میں کوشش کیجئے گا، آپ میرے اپنے ہیں، عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں، اور اس کرسی پر بیٹھنے کا اگر میں یہ بات نہ بتاؤں تو حق ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے سچی بات یہ ہے، جو بھی آپ کے علاقے میں کام کرنے والے سیاسی لیڈران ہیں، دل کھول کر ان کا استقبال کیجئے، لیکن اسپیشل ان کے لیے ایک پروگرام رکھیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ اب دشواری، ایک تو جلسہ روکا، دوسرا یہ ادھر جلسے والے انتظار میں ہیں، ادھر وہ بھی پریشان ہیں،
کہ جلدی 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 اپنی بات پوری کرو، تو وہ بھی مطمئن نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ دو پروگرام الگ ہو جائیں، جلسے کا الگ ہو پروگرام، ایک سیاسی پروگرام الگ ہو جائے، تاکہ جلسہ جلسہ رہے، قرآن اور حدیث کسی کے لیے روکا نہ جائے. یہ ہماری شناخت رہی ہے، یہ ہماری پہچان رہی ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، نہ اذان کبھی کسی کے لیے رکی ہے، نہ جماعت میں 1 منٹ تاخیر ہوئی ہے. یہ ہماری شناخت اور پہچان رہی ہے، اور الحمدللہ ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں. حق سنتے بھی ہیں، حق بولتے بھی ہیں، اور حق سمجھنے کا اور قبول کرنے کا جذبہ بھی ہے. باقی یہ پروگرام بہت کامیاب، بہت کامیاب، بہت کامیاب، اب تک بہت کامیاب پروگرام ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ شوق سے سن رہے ہیں، بہترین انتظام ہے، اور ان کی مہمان نوازی میں ممبر رسول پر ہوں، بہت بے مثال مہمان نوازی ہے. ظہور بھائی، دلدار بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بڑی محبتوں سے نوازا، اپنے ہونے کا احساس دلایا. چونکہ ہم جلسے تو روزانہ کرتے ہیں، روزانہ ہمیں لوگ ملتے ہیں، وہاں جا کے قیام کرتے ہیں، رات میں رہتے بھی ہیں، کبھی دن میں پہنچتے ہیں، لیکن یہاں پر آنے کے بعد ایسا احساس ہوا کہ یہاں ہم بالکل اپنے گھر میں رکے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی محبتیں دی ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بہت کامیاب پروگرام ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب جب تک زندہ رہیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے. آپ جاگ رہے ہیں، بات شروع کی جائے. تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیجئے گا بھائی مائی. الحمدللہ قرآن عظیم میں پروردگار عالم نے ایک آیت کو نازل فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا. آپ اندازہ لگائیے. الحمدللہ ہم تقریروں میں قصے کہانیاں نہیں سناتے ہیں، نہ آپ کو جوک سنانے والے ہیں. ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہماری قوم کو اور ہماری آنے والی نسل کو یہ احساس دلائیں کہ بحیثیت عاشق رسول موجودہ دور میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے. قرآن عظیم کی اس آیت پر آپ ذرا سا غور کر لیجئے. فرمایا گیا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. آپ غور کیجئے، آج ہم اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم اور آپ آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہاں کھڑا کیا تھا؟ کیا جو طریقہ ہمارے آقا نے ہمیں عطا فرمایا تھا، کیا آج ہم اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا جو طریقہ رسول اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ طریقہ ہماری زندگی میں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر کا اسلامی ماحول بنایا تھا، کیا وہ ماحول آج ہمارے گھر میں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر وہ ایک دوسرے کا احترام، محبتیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، پردہ پوشی کرنا، کیا وہ ساری چیزیں آج ہمارے سماج میں ہیں؟ نہیں، وہ چیزیں آج ہمارے سماج میں نہیں ہیں. وہ دیانت داری جس کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا، کیا وہ دیانت داری آج ہمارے یہاں ہے؟ نہیں. کیا وہ ایمانداری جس کا سبق رسول اللہ نے 1400 سال پہلے پڑھایا، کیا وہ سچائی جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، کیا اس جھوٹ سے ہم نے توبہ کی؟ کیا سماج میں شراب پینے والے لوگ نہیں ہیں؟
کیا زنا کی بیماری آج ہمارے سماج میں نہیں ہے؟ کیا بدکاری آج ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو آج ہمارے سماج میں موجود نہیں. سارے گناہوں کے ہوتے ہوئے پھر آپ کہتے ہیں حالات بہت زیادہ خراب ہیں. حالات کیسے بگڑ گئے؟ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ علماء ہو، وہ عوام ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ پروفیسر ہو، ہر شخص کی زبان پر یہی جملہ ہے، پتہ نہیں حالات اتنے زیادہ کیوں خراب ہو گئے، پتہ نہیں حالات اتنے زیادہ. سب رو رہے ہیں، سب رونا رو رہے ہیں حالات کا. حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں. کبھی آپ نے غور کیا حالات خراب کیوں ہیں؟ میں اپنی پوری تقریر کا نچوڑ دو جملوں میں آپ کو بتاؤں. میں ہمیشہ اپنی تقریر کا نچوڑ شروع میں کہتا ہوں، دراصل بات یہ ہے، ہم جب بہتر تھے تو حالات بہتر تھے، ہم جب بگڑ گئے تو حالات بگڑ گئے. ہم جب سنبھل جائیں گے تو انشاءاللہ حالات بھی سنبھل جائیں گے. ہم جب بہتر تھے تو حالات بہتر تھے، ہم بگڑ گئے تو حالات بگڑ گئے. ہم جب سنبھل جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات بھی سنبھل جائیں گے. بہت پہلے کسی سمجھدار نے کہا تھا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. کہاں ہیں ہماری مائیں؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. کہاں ہیں آج موجودہ دور میں ہماری گھر کی بیٹی؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. کہاں ہیں ہمارے جوان؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. کہاں ہیں آپ کے بچے؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. کہاں ہیں بوڑھے؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. کہاں ہیں پیران اعظام؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. کہاں ہیں مسجدوں کے ذمہ داران؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. کہاں ہیں کمیٹیاں؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. کہاں ہیں سماج اور کہاں ہے معاشرہ؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں زمانہ بہت خراب ہے، گناہ کر رہے ہیں، زمانے کے اوپر الزام دے رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، الزام زمانے کو دے رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، الزام زمانے کو دے رہے ہیں. آپ کی بیٹی بے پردہ ہے، الزام زمانے کو دے رہے ہیں. آپ کے گھر کی عورت بازاروں میں بے پردہ گھوم رہی ہے، الزام زمانے کو دے رہے ہیں. پیران اعظام مسلک اعلیٰ حضرت سے بغاوت کر رہے ہیں، الزام زمانے کو دیا جا رہا ہے. آج بہت سارے لوگ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے، الزام زمانے کو دیا جا رہا ہے. غور کیجئے، مولا کائنات فرماتے ہیں خبردار خبردار، زمانے کو برا نہ کہو، اس لیے کہ زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں ہیں. زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں ہیں. تم اپنی ناکامی کا رونا رو کر الزام زمانے پر نہ لگاؤ. زمانے کا حصہ ہم ہیں، زمانے کا وجود ہم ہیں. زمانہ ہم سے ہے. جس زمانے کے اندر ہم بہتر رہتے ہیں زمانہ بہتر کہلاتا ہے، سماج بہتر رہتا ہے، زمانہ بہتر کہلاتا ہے. اور اسی سماج اور زمانے کے لوگ دین کے باغی ہو جائیں، مسلک کے باغی ہو جائیں، بزرگوں کے باغی ہو جائیں، اپنی روایات کے باغی ہو جائیں، وہی زمانہ خراب ہو جاتا ہے. میں تو اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں تم کہاں تھے اور آج کہاں آ کے کھڑے ہو گئے؟ تمہاری جوانی کیا صرف شراب پینے کے لیے ہے؟ نہیں. کیا زنا کے لیے ہے؟ نہیں. کیا رات کے اندھیرے میں انٹرنیٹ پر عیاشی کرنے کے لیے ہے؟ نہیں. کیا رات میں موبائل فون پر زنا کرنے کے لیے ہے؟ نہیں. کیا تمہاری جوانی شراب و شباب کے لیے ہے؟ نہیں. پوچھو بریلی شریف سے محبت رکھنے والوں، کیا کہا میرے تاج الشریعہ نے؟ جوانوں کو کیا کہا؟ تاج الشریعہ نے فرمایا جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جواب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام. جوانی کس کے لیے ہے؟ گناہوں کے لیے. جوانی کس کے لیے ہے؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں شراب کے لیے. جوانی کس کے لیے ہے؟ گناہوں میں ڈوب جانے کے لیے. کہاں ہیں ہمارے جوان؟ آپ جانتے ہیں
دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں. اگر جوان ہدایت کے راستے پہ رہیں تو قومیں معزز ہوتی ہے، اور اگر وہی جوان ہدایت کے راستے سے ہٹ کے گمراہی کے راستے پر قدم رکھ دیں تو قومیں ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں. ہم کسی بھی دور میں جیسے آج کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم کسی بھی دور میں ایسے نہیں تھے. ہمارے جوان جب پہاڑوں کے درمیان لا الہ الا اللہ کی صدائیں دیتے تھے تو حالات کچھ اور تھے. جب چٹیل میدان میں لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے تھے تو حالات کچھ اور تھے. وہ کسی اور کے لیے نہیں کہا. کیسے تھے جوان ہمارے؟ پوری دنیا گھومنے والے ڈاکٹر اقبال سے کہو ذرا جوانوں کی تاریخ بتاؤ، ہمارے جوان کیسے تھے؟ تو ڈاکٹر اقبال نے بتایا جوان کیسے تھے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہمارے جوانوں کی تاریخ یہ ہے، ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. کیا بات ہے، کیا پیغام ہے. واہ زندہ باد زندہ باد، واہ مفتی صاحب زندہ باد. ہمارے جوان کیسے تھے؟ آج ہمارے جوان کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اور ہمارے جوان کیسے تھے؟ آج ہمارے لوگ کیا سوچتے معلوم ہے؟ کوئی تقریر کرنے والا خطیب آ جائے اور 10 منٹ کے بعد ان کو کہے گھبرانا نہیں، تم سب جنتی ہو. ہماری قوم کے لوگ اس خوشخبری کو سن کے خوش ہو کے جا کے سو جاتے ہیں. نہیں صاحب، ہم سب جنتی ہیں. میرے عزیز، جنت مرنے کے بعد میں ہے. ابھی تو تمہیں دنیا میں جینا ہے. تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں. تم جس انداز میں جی رہے ہو، اس انداز میں جی کے صرف ذلیل اور رسوا ہوگے. تم جس انداز میں زندگی گزار رہے ہو، اس انداز میں تمہیں دنیا میں کبھی عزت نہ ملے گی. تم جس انداز میں زندگی گزار رہے ہو، اس انداز میں تمہیں کبھی شان اور وقار نہ ملے گا. تم جس دور میں زندگی گزار رہے ہو، یہ دور بے ایمانی کا نہیں، ایمانداری کا ہے. ہم نے تھوڑے زمانے پہلے دیکھا جب رسول اللہ کی ناموس کی بات آئی تھی، کتنے جوان اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے گھر کے اندر چلے گئے. میرا نام آ جائے گا، میں نہیں آؤں گا. میں نے کہا میری قوم کے جوانوں، جس قوم کے جوان زنا کرنے لگیں ان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہے. جس قوم کے جوان شراب پینے لگیں ان کے حوصلے جواب دے جاتے ہیں. جس قوم کے جوان گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ دیں وہ رسول اللہ کی ناموس کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم نے دیکھا ہاتھ سلامت تھے مگر وہ لوگ خاموش تھے، پیر سلامت تھے مگر لوگ خاموش تھے، دولت والے مال والے تھے مگر رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دینے والا ہم نے دیکھا. وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا مرد قلندر جس نے فیض آباد میں دسمبر کی سردی میں وبا کے دہل کہا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لاجواب لاجواب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد زندہ باد، تحفظ ناموس رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان رسالت. ہم تو اپنے آپ کو بچاتے رہے. بہت سارے والدین نے اپنے بیٹے کو پکڑ لیا اور روک لیا، کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، تو چلا جائے گا تو تیرا نام آ جائے گا. بات یہی ہے آج کے زمانے میں. آپ نے نعرہ لگا لیا حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بس بات ختم ہو گئی. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بات ختم ہو گئی. آپ نے کہا خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بات ختم ہو گئی. اتنی آسانی کے ساتھ سرکار غریب نواز کو اتنا بڑا مقام نہیں ملا. جب غریب نواز آئے تھے ہندوستان کی سرزمین پر ایک بندہ مخالف نہیں تھا. یہ کوئی مسجد کی امامت نہیں تھی کہ صاحب 4 آدمی مخالفت میں ہیں اس لیے ذرا تکلیف ہے. غریب نواز جس زمانے میں ہندوستان آئے تھے ایک مستقل حکومت پرتھوی راج چوہان کی مقابلے میں کھڑی تھی.
شہاب الدین غوری واپس چلا گیا تھا جنگل میں اجمیر کے ایک شہاب الدین کے لشکر کے بکھر جانے والے نے کہا تھا کون ہو تم یہاں آئے ہو تمہیں ٹکنے نہ دیا جائے گا غریب نواز نے فرمایا کیوں کہا شہاب الدین جا چکا ہے تمہیں کون ٹکنے دے گا حکومت کھڑی ہے دولت سامنے ہے پاور والا سامنے ہے سرکار غریب نواز نے فرمایا تجھے اندازہ نہیں ہے شہاب الدین اور ہے معین الدین اور ہے شہاب الدین کا مقام اور ہے معین الدین کی شان اور ہے معین الدین کا مقام اور ہے شہاب الدین آیا تھا معین الدین کو مصطفیٰ نے بھیجا ہے آنے والا الگ ہوتا ہے جس کو بھیجا جاتا ہے اس کی شان الگ ہوتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی اشرف گیلانی صاحب الازہری غریب نواز آئے تھے مقام اتنی آسانی سے مقام نہیں ملتا ہے اتنی آسانی سے مقام نہیں ملتا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اشرف جیلانی اڑیسہ کی سرزمین پر یوں ہی اچانک آپ کے آج آپ کی کرسی پر بیٹھ گیا نہیں اس کرسی تک پہنچنے کے لیے بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں جس زمانے میں لوگ کہہ رہے تھے نام آ جائے گا ہم نے اس زمانے میں ببانگ دہل کہا تھا ایک بار نہیں 1000 بار نام آ جائے پھر بھی کہیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے تکبیر نعرہ رسالت سائیں صاحب قربانیاں دینی پڑتی ہے مقام اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے ہمارے جوان کیا سوچ رہے ہیں صرف ہم نعرہ لگا لیں کام ہو جائے گا نہیں میرے عزیزوں بدلنا پڑے گا حالات بہتر کرنے کے لیے بدلنا پڑے گا سوچ بھی بدلنی پڑے گی رویہ بدلنا پڑے گا سونے اور جاگنے کا انداز بدلنا پڑے گا اٹھنا بیٹھنا بدلنا پڑے گا صحبت بدلنی پڑے گی یہ جو ادھر ادھر بیٹھ رہے ہیں نا جو مسلک اعلی حضرت کے غدار ہیں ان کے ساتھ آپ سوچیں حالات بہت اچھے ہو جائیں بچائیے اپنے دامن کو اس لیے کہ انسان کا جب عقیدہ اور نظریہ خراب ہو جائے تھا نا تو اس کا جسم بالکل دیمک کی طرح اندر سے خراب ہو جاتا ہے الحمدللہ وہ کوئی اور ہوگا جسے اس بات پر ناز ہوگا قیامت کے میدان میں مجھے جنت سجدوں کی وجہ سے ملے گی ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم گنہگار قیامت کے میدان میں جائیں گے تو یہ اپنے انداز میں فخر کرتے جائیں گے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے کر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے ارے لاجواب لاجواب اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ بدلنا پڑے گا سوچ بدلیے نظریہ بدلیے انداز بدلیے سونے اور جاگنے کا انداز آپ کہیں گے آپ سونے اور جاگنے کے انداز پر بات کر رہے ہیں کیا ہمارے سونے اور جاگنے کے انداز سے حالات بہتر ہو جائیں گے میں کہتا ہوں ہاں سونے اور جاگنے کا انداز بدل جائے جو قوم فجر میں ہے جو قوم فجر میں ہے جو قوم فجر میں جو قوم فجر میں رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اپنی گردن نہ جھکا سکے اس قوم کے جوان کہتے ہیں حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے میں کہتا ہوں وہ کوئی اور ہوگا جو آپ کے جھوٹے نعرے سے متاثر ہو جائے گا اشرف جیلانی بہت پریکٹیکل ہے ہم نے لوگ دیکھے ہیں زمانے دیکھے ہیں قومیں دیکھی ہیں مزاج دیکھے ہیں یہ صرف نعرہ ہے نعرہ جس دن میری مسجد کے دروازے سے جمعے کی طرح فجر میں نمازی نکلنے لگے سمجھ لینا قوم مسلم کی کامیابی کا پہلا دن آ گیا ارے لاجواب لاجواب جس دن فجر میں مسجد کے دروازے سے میری قوم کے جوان ویسے نکلے جیسے قوم جمعے کے اندر نکلتی ہے آج حالت یہ ہو گئی ہمارے جوان تو جمعے کی نماز بھی صرف 2 رکعت پڑھتے ہیں صرف 2 رکعت کیا جمعے کی نماز صرف 2 رکعت ہے آپ نعرہ لگا رہے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے پکڑا کب
آپ کہیے اشرف جیلانی کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو دور بیٹھ کر نعرہ لگائیں گے آپ نے میرا دامن نہیں پکڑا ہے. دامن پکڑنے کے لیے میرے قریب آنا پڑے گا اور میرے قریب آنا پڑے گا. اب جب آپ آ گئے یہاں میرا دامن پکڑ لیا, میں آپ کے ذہن کے مطابق چھوٹی سی بات کہنے لگا, میرا دامن آپ نے پکڑ لیا تو یاد رکھنا میں جلسے میں ہوں تو چونکہ آپ کے ہاتھ میں میرا دامن ہے تو جس کا دامن ہے دامن والا جہاں جہاں جائے گا پکڑنے والا وہاں وہاں جائے گا, دامن والا جہاں جہاں جائے گا پکڑنے والا وہاں وہاں جائے گا. دامن آپ کے ہاتھوں میں ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اشرف جیلانی مسجد میں ہو اور دامن پکڑنے والا مسجد کے باہر ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. حضور کے غلاموں نے اپنے انداز میں کہا مارا جائے یا ستایا جائے محبت اتنی ہے, ہر جفا ہر ستم گوارا ہے, اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. عاشق بنو عاشق, غلام بنو غلام. جو مصطفیٰ کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں. جو مصطفیٰ کے غلام بنتے ہیں. اور یہ صرف نعرہ نہیں ہے, یہ جملہ نہیں ہے میرا, یہ صرف آپ کی واہ واہی لوٹنے کے لیے جملہ نہیں ہے, پریکٹیکل بات ہے. جو مصطفیٰ کا غلام بنتا ہے, جو مصطفیٰ کا غلام بنتا ہے وہی زمانے کا امام بنتا ہے. آپ دیکھو تو صحیح, ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کی میں نے بات کی, آپ نے انہیں کب جانا؟ اس عمر میں جب داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے, سر کے بال سفید ہو گئے تھے, جب ان کی بھویں سفید ہو گئی تھی, تقریباً 60 سال کی عمر میں, 60-65 سال کی عمر میں آپ نے ان کو جانا کہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بھی کوئی مرد قلندر ہے جو رسول اللہ کی ناموس کا پہرے دار ہے. میں عرض کر رہا تھا جو مصطفیٰ کا غلام بنتا ہے وہی زمانے کا امام بنتا ہے. رسول اللہ کی ناموس پر جب بات آئی اس سے پہلے ہمیں نہیں معلوم تھا کون ہے ویل چیئر پہ بیٹھنے والا, کہاں رہتا ہے, کہاں پڑھاتا ہے, نام کیا ہے, کام کیا ہے, مشن کیا ہے. لیکن جب رسول اللہ کی ناموس کی بات آئی اور وہ مرد قلندر کھڑا ہوا, دیکھ لو اس سے پہلے کون جانتا تھا ویل چیئر پہ بیٹھنے والا کون ہے؟ کون جانتا تھا تھوڑے زمانے پہلے قمر غنی عثمانی کون ہے؟ کون جانتا تھا سلمان اظہری کون ہے؟ کون جانتا تھا اشرف جیلانی کون ہے؟ بات صرف اتنی ہے جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا. لاجواب, حق ہے, زندہ باد زندہ باد. غلام بنو تو صحیح, جو مصطفیٰ کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں. غلام بنو تو صحیح. اور اسی مرد قلندر کا جنازہ جب نکلا تھا, ہمارے ہاں جنازے مالداروں کے بڑے ہوتے ہیں, غریبوں کے جنازے بڑے نہیں ہوتے ہیں. غریبوں کے جنازوں میں 100-200 کلومیٹر کی دوری سے رشتہ دار بھی نہیں آتے ہیں. گاؤں والے تو گاؤں والے, علاقے والے تو علاقے والے. غریبوں کے جنازوں میں سگے رشتہ دار بھی کہتے ہیں خبر لیٹ ملی تھی, آنے کا سادن نہیں تھا, بہانہ بنا کے رک جاتے ہیں. غریب ہے نا, دنیا کی دولت نہیں ہے, مال نہیں ہے, نوازش نہیں ہوگی, عنایات نہیں ہوں گی, دیا نہیں جائے گا, نوازا نہیں جائے گا, اپنے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. لیکن دیکھو جب بندہ حضور کا غلام بنتا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو شاید 100-200-500 روپے اس زمانے میں تنخواہ ملتی ہوگی, 100-200-500 روپے. اس مرد قلندر کے جنازے کا حال یہ تھا, لوگ امریکہ اور لندن سے بھی فلائٹ کا لاکھوں روپے کا ٹکٹ لے کے اس مرد قلندر کا جنازہ پڑھنے کے لیے پہنچ گئے. اور جب جنازہ نکلتا تھا تو دنیا پکار کے کہتی تھی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. اور جب قبر میں اتارا جاتا تھا, قبر میں اتارنے والے اپنے انداز میں کہتے تھے زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. لاجواب, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت شہنشاہ خطاب. غلام بنو غلام, حضور کے سچے غلام بنو کہ اللہ تمہیں زمانے کا امام بنا دے گا. ہمارے ہاں کیا ہے, صرف زبانی نعرہ, حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب آپ مجھ سے کہیں گے, میں عرض کر رہا تھا
سونے اور جاگنے کے انداز کو بدل دو، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، سونے اور جاگنے کے انداز کو بدل دیں حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت حالات کیا ہیں؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے اپنے لوگ کہتے ہیں حضرت یہ سب باتیں کھل کر نہ کی جائیں، اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا پھر جلسہ کس کام کے لیے کرایا جاتا ہے؟ جلسہ کرایا تو اسی لیے جاتا ہے کہ اصلاح کی جائے، اصلاح کی جائے۔ حالات یہ ہیں آج ہمارے 17 سال کے جوان رات کے اندھیرے میں شراب کے ٹھیکے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 17 سال، 18 سال، 19 سال، 20 سال کہاں ہیں؟ شراب کے ٹھیکے پر۔ 20 سال کے جوان زنا کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں۔ ہمارے جوانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو انٹرنیٹ پر باضابطہ عیاشی کر رہا ہے۔ تھوڑے سے زمانے پہلے مہینے میں 1 GB ڈیٹا ملتا تھا، آفر کے نام پر اب اس ڈیٹا کو اور بڑھا دیا گیا ہماری جوانی کو برباد کرنے کے لیے۔ کسی بھی دور میں ہمارے جوان ایسے نہیں تھے۔ ہمارے جوانوں کے سامنے ہر زمانے میں شراب و شباب پیش کیا گیا، مگر جوانوں نے ہر زمانے میں شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے کہا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ فکر کسی اور کی نہیں، ہمیں فخر ہے یہ فکر امام احمد رضا کے غلاموں کی۔ آج 17 سال کے جوان ہمارے کہاں ہیں معلوم ہے آپ؟ شراب کے ٹھیکے پر۔ پچھلے سال ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، کہانی نہیں ہے یہ، قصہ نہیں ہے یہ، دسمبر کی آج 11 تاریخ ہے، اسی مہینے کے آخر میں 31 دسمبر جس کو ہمارے جوان 31 کہہ کر ہیپی نیو ایئر کے نام سے مناتے ہیں۔ غور کیجئے آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ جس قوم کے جوانوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارا نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے، جس قوم کے جوانوں کو یہ علم نہ ہو ہمارا نیا سال شروع کب سے ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ترقی یافتہ کیوں نہیں ہے۔ اسی دسمبر کی آخری رات میں پچھلے سال ایک مسلم علاقے میں، توجہ ہے آپ، مسلم علاقے میں 29 تاریخ کو اس علاقے میں جو شراب کا ٹھیکہ تھا، وہاں شراب کے ٹھیکے پر شراب ختم ہو گئی۔ 29 تاریخ پارٹی ہونی ہے 31 کو، شراب ختم ہو گئی 29 کو۔ جوانوں نے خرید کے رکھ لی، اسٹاک کر لیا کہ نیو ایئر کی رات آئے گی، بہت مارا ماری ہو جائے گی، ملے گی نہیں، اسٹاک کر لیا، جمع کر کے رکھ لیا۔ کس نے؟ جو کہتے ہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے بہت سارے لوگ پیچھے بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں، یہ مسکرانے والی نہیں، رونے والی بات ہے، یہ ہنسنے والی بات نہیں، رونے والی بات ہے۔ ماتم کیجئے اپنی قسمت پر۔ کیا تمہاری پیدائش اسی کام کے لیے تھی؟ کیا تمہیں جوانی اسی کام کے لیے دی گئی کہ شراب و شباب کے نشے میں دھت ہو جانا؟ کیا ہمیں جوان اسی لیے کیا گیا کہ ہم زنا کی دہلیز پہ جا کے شراب پی کے قدم رکھ دیں؟
یاد رکھنا شراب و شباب کے نشے میں جو تمہارے قدم ڈگمگا رہے ہیں، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اے جوانی پہ اترانے والوں، یاد رکھو آخر موت ہے۔ موت کا فرشتہ جس دن تمہارے دروازے پہ دستک دے گا، یہ تمہاری جوانی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ بڑے بڑے سورما رستم جیسے پہلوان بھی اس دنیا میں آئے، مگر موت کا فرشتہ جب دروازے پہ دستک لے کر آیا، نہ جوانی کام آئی، نہ دولت کام آیا، نہ مال کام آیا۔ اس لیے جوانی کے نشے میں اتنا دھت نہ ہو جائیے کہ ایمان بھی خراب ہو جائے اور عقیدہ بھی خراب ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے ہوا کیا؟ ہم لوگ کبھی ایسا ہوتا ہے 400-500 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے حضرت پورام کا، تو سوچتے ہیں کار سے چلے جائیں۔ 400-500 کلومیٹر راتوں میں سفر کرتے ہیں کار سے۔ جوانوں دل پہ لکھ کے لے جانا یہ بات، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ 500 کلومیٹر چلتے ہوئے رات میں کئی بار 4 جگہ لاشیں ملتی ہیں روڈ پر پڑی ہوئی، 4 لاشیں۔ یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹرک کچل کے چلا گیا۔ کتنی جگہ جب بھیڑ لگی ہوتی ہے نا، پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ کہا حضرت ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کیسا ہوا ہے؟ ہارڈ ہوا ہے۔ کہا حضرت کنڈیشن یہ ہے ٹرک اوپر سے گزر گیا، جسم پورا روڈ میں اتنا چپک گیا ہے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، ہاتھ الگ ہیں، پیر الگ ہے۔ گھر والے مسئلہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب غسل دیں تو کیسے دیں، جسم کا قیمہ بن گیا ہے، کفن دیں تو کیسے دیں، دفن کریں تو کس انداز میں کریں، آپ بتائیں۔ اس وقت جا کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 3 دن صحیح معنی میں دل نہیں کرتا ہے کھانا کھانے کا۔ یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد جانتے ہو اکثر ہمیں ایسی لاشیں ملتی ہیں اپنے غیر ذمہ دار جوانوں کی، جو شراب و شباب کے نشے میں گاڑی روڈوں پر لہرا لہرا کے چلتے ہیں، جوانی کے نشے میں کان میں ایئر فون لگائے ہوئے ہیں، شراب پی لی ہے، کان میں ایئر فون لگائے ہیں، جا رہے ہیں۔ اس بات کا انداز نہیں ہے کہ تم تنہا ہو اپنے لیے، لیکن بوڑھی ماں کے لیے تم ایک مستقل دنیا ہو، بوڑھے باپ کے لیے تم ایک دنیا ہو، کسی غریب کی بیٹی سے تم نے نکاح کیا ہے، تم اس کے لیے ایک دنیا ہو، ایک چھوٹا سا بیٹا تمہارے پاس ہے، تم اس کے لیے ایک دنیا ہو۔ تمہاری جوانی شراب و شباب کے لیے تو نہیں تھی۔ اللہ اکبر، یہ حال آج ہمارے جوانوں کا ہو گیا۔ کتنی بار ہمارے علماء اکرام جمعے کے اندر جب خطاب کرتے ہیں شراب کے خلاف، شراب پینے والا یا تو جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں آیا، اور آیا تو وہ پیچھے بیٹھ کے لاسٹ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے نکل گیا۔ کسی عالم نے مسجد میں شراب کے خلاف تقریر کی، ہوتا کیا ہے محلے کے لوگ اس کو رات کو احساس دلاتے ہیں، اس کو پکڑ کے، اس کو نہیں پتا کیا جمعے میں کس نے کیا بیان کیا، اس کو احساس دلاتے ہیں۔ معلوم ہے آج حضرت نے پوری تقریر تیرے خلاف کی، یہ حال ہو گیا۔ آج حضرت نے پوری تقریر تیرے خلاف کی ہے۔ سٹے کے خلاف کوئی عالم بول دے تو سٹے والے کو لوگ گھر جا جا کے کہتے ہیں آج حضرت نے پوری تقریر تیرے خلاف کی ہے۔ جوئے کے خلاف کوئی عالم بول دے تو لوگ جا کے کہتے ہیں حضرت نے پوری تقریر تیرے خلاف کی ہے۔ اگر بے پردگی کے حساب سے کوئی بول دے تو جس کا گھر بے پردگی میں مشہور ہو کہتے ہیں تیری بہن بیٹیوں کے خلاف حضرت نے تقریر کی ہے۔ اس کے بعد کوشش کی جاتی ہے کمیٹی سے کہا جاتا ہے یہ امام اب یہاں رہے گا نہیں، امام کو بدل دو۔ کمیٹی بھی ایک آدمی کے لیے 20 سالہ دینی خدمات ہیں اس امام کی، لیکن ایک آدمی کے کہنے پر 20 سال خدمات کے بعد بھی اس امام کو راتوں رات روانہ کر دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ صورتحال ہے تو تمہارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ تم نے کہا امام کو بدل دو، بدلنا تو اس بندے کو اپنی عادت کو چاہیے تھا جو شراب پیتا تھا، جو جوا کھیلتا تھا، جو زنا کرتا تھا، جو بدکاری کرتا تھا، جو عیاری کرتا تھا۔ بدلنا تو اس کو چاہیے تھا، بدلا کس کو؟ امام کو۔ تم نے کیا سوچا دوسرا نیا امام لاؤ گے، وہ شراب کے حلال ہونے کی تقریر کرے گا، جوئے کے حلال ہونے کی تقریر کرے گا۔ یاد رکھو یہ جو موجودہ دور میں علماء پر جو ظلم کا ماحول بنا ہوا ہے، یاد رکھنا دنیا میں کسی عالم کے ساتھ ظلم کرو گے تو ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر واقعی کوئی عالم پر صحیح معنی میں ظلم کرتا ہے تو خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہو۔ غور کیجئے
آپ حضرت سے کہہ رہے ہیں کیا بولا آپ نے جمعے میں؟ آپ اس جملے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے ٹوک رہے ہیں کیا بولا آپ نے تقریر میں؟ آپ مجھے ٹوک رہے ہیں. آپ کا یہ اعتراض میری ذات پہ نہیں، یہ رسول اللہ کے فرمان پر ہے، اس لیے کہ جو میں بول رہا ہوں اپنے گھر سے نہیں، رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں. ایک عالم منبر پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں. آپ انگلی اٹھا رہے ہیں تو یہ جو انگلی ہے آپ کی اس عالم پر نہیں اٹھ رہی ہے، رسول اللہ کے فرمان پر اٹھ رہی ہے. اللہ اکبر. اس لیے کوشش کیجئے. ہم نے یہ دیکھا ہمارے بہت سارے علماء اکرام کی امامت چھوٹ گئی. آپ کو ذہن حاضر ہوگا تو سمجھ میں آئے گا. کورونا کے زمانے میں جب ماحول اس طرح کا ہوا، 5 لوگوں کی پرمیشن ملی. اس زمانے میں ہماری قوم بیدار ہوئی نماز پڑھنے کے لیے. 20 آدمی مسجد کے دروازے پہ آ کے دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے تھے، اور مسجد کا امام کہتا تھا نہیں پابندی ہے ورنہ مجھے جواب دینا پڑے گا. تو کتنے لوگ دروازے سے مسجد کے امام کو گالی دیتے تھے، تیرے باپ کی مسجد ہے جو مسجد کے اندر آنے نہیں دے گا. اللہ اکبر. غور کرو، جنہوں نے سال میں کبھی ایک دن سجدہ نہ کیا، وہ کورونا کے زمانے میں جب پابندی ہے تو سجدے کے لیے تم نے کبھی غور کیا؟ یہ 2-3 سال کورونا کا زمانہ کیا تھا جس میں مسجد کے دروازے بند کیے گئے. تم نے ذہن لڑایا ہی نہیں ورنہ تمہیں اندازہ ہوتا. دراصل کورونا کا ماحول تمہارے گناہوں کی سزا تھی، اس لیے مسجد کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے گئے تھے. جب زمانے نے مل کر لوگ روئے بھی ہیں، معافی بھی مانگی ہے، کونے کونے میں دنیا کے اذانیں ہوئی ہے، تمہاری سزاؤں کو سننے کے بعد، ہزاروں بزرگوں کے علماء کے رونے کو دیکھنے کے بعد وہ دروازے پھر سے کھول دیے گئے، مگر گناہ پھر بھی وہی ہو رہا ہے. مسجدیں آج بھی خالی ہے، مصلی آج بھی خالی ہے، صفیں آج بھی خالی ہے. کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اس گناہ کو دہرا دیا، تمہاری اس سزا کو دہرا اور پھر ہماری زندگی میں وہی دور آ جائے. لیکن یاد رکھنا، تم نے جس امام کو برا سمجھا، تم نے جس امام کو غلط سمجھا، تم نے جس امام کی شان میں گستاخی کی، تمہاری تو جگہ بدل گئی. تمہیں تو مسجد سے باہر نکال دیا گیا، تمہارے لیے تو پابندی آ گئی. مگر حال یہ ہوا کہ وہ عالم، تم نے عالم کو جتنا حقیر سمجھا، غور کرو، تمہیں تو مسجد پہ پابندی لگا دی گئی، مگر وہی 8000 کا عالم جسے حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، جسے جب دل چاہتا ہے وہ کہہ لیتے ہیں. جگہ بدلنا تو بڑی بات ہے. اللہ نے عام دنوں میں بھی وہ جس جگہ پہ نماز پڑھتا تھا، کورونا کے زمانے میں بھی اسی مصلی پہ کھڑا کیا، ایک سب پیچھے بھی نہیں ہٹایا. خدا نے بتا دیا امام کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، منزلت کیا ہے. تمہارے لیے دروازے بند کر دیے گئے، مسجد کے امام کی جگہ نہ بدلی. جو عام دنوں میں مصلی پہ کھڑا تھا اسی کورونا کے زمانے میں بھی مصلی پہ کھڑا ہے. کتنے لوگوں نے شکایت کی جا کے اور کمیٹیوں نے نکال دیا. کورونا کے زمانے میں کچھ علماء نکلے، اس کے بعد ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، اس زمانے میں کتنے لوگ نکلے. کمیٹی نے جمعے کے بعد آ کے کہا حضرت آپ بڑا کھل کے تقریر کرتے ہیں، ہمیں آگے جواب دینا پڑتا ہے، اس لیے حساب کر لیجئے. کتنے علماء نکال دیے گئے. میرے سامنے بھی ایسے بہت سارے معاملات آئے. میں نے کہا بھائی تم جیسے بزدلوں کے بس کا نہیں ہے مسجد کا صدر سیکریٹری بننا. ایک عالم رسول اللہ کی ناموس کا پہرے دار جب رسول اللہ کے لیے بولتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا ہے جان رہے گی یا چلی جائے گی. تمہارے لیے تو لازم یہ تھا فخر کرو کہ تمہاری مسجد میں ایک قیادت کا مزاج رکھنے والا امام ہے. فخر کرو کہ تمہاری قوم کو جگانے والا ایک عالم ہے. فخر کرو کہ تمہاری مسجد میں رسول اللہ کی ناموس کا پہرے دار ہے. تم ہی اس کو دبانے والے ہو. کہہ رہے ہو نہیں صاحب جواب دینا پڑتا ہے. میں کہتا ہوں چھوڑ دو، کوئی فرض و واجب نہیں ہے. جب تک تم زندہ رہو گے صدر تم رہو گے. ارے کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے. کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے. یہ منصب کسی ایسے کو دو جو صلاح الدین ایوبی کا جانشین ہو، جو ٹیپو سلطان کا جانشین ہو، جو ارطغرل غازی کا جانشین ہو، جو محمد بن قاسم کا جانشین ہو. کون صلاح الدین ایوبی؟ وہ صلاح الدین ایوبی جنہوں نے مسجد اقصی کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا مایوس نہ ہو اے چمنے ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے. لاجواب لاجواب. آج ہمارے سینوں کے اندر
دن بدن جتنا خوف بڑھتا جا رہا ہے، حالات دن بدن اتنے ہی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں میرے عزیز، دنیا تلاش کر رہی ہے ہمارا عالم بولنے والا ہو، ہمارا امام بولنے والا ہو، ہمارا امام قیادت کرنے والا ہو، ہمارا امام لیڈرشپ کا مالک ہو۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں پورے ملک میں حالات ایسے ہیں۔ میں آپ کے یہاں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم اڑیسہ کے حالات کیا ہیں، ورنہ ملک کے حالات آج ایسے ہیں۔ ہماری قوم نے دری بچھانے کا مزاج بنا لیا ہے، ہماری قوم نے فرش بچھانے کا مزاج بنا لیا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ چائے پلانے کے بعد یہ سوچتے ہیں ہم قوم کے نیتا بن گئے۔ میں انہیں یہی تو احساس دلاتا ہوں، جوانوں تمہارا کام چائے پلانا نہیں ہے، تمہارا کام دری بچھانا نہیں ہے، تمہارا کام فرش بچھانا نہیں ہے، تمہارا کام کسی کے بینر لگانا نہیں ہے، تمہارا کام فلیکس لگانا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پیر خانے مارہرہ متحرہ سے سید العلماء نے فرمایا کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں قیادت کے لیے پیدا کیا۔ اپنے ذہن کے اندر سے غلامی نکالے، جس کے ذہن میں غلامی آ جائے وہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے لیکن اس غلامی کا مزاج نہیں چھوڑ پاتا ہے۔ ہماری پیدائش غلامی کے لیے نہیں ہے، ہمیں اللہ نے دنیا میں غلامی کے لیے نہیں بھیجا۔ غلامی ایک ہی سرکار کی جائے گی اور وہ مدینے والی سرکار۔ حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہم زبانی طور پر کہہ رہے ہیں ہم مسلمان۔ پریکٹیکل بتائیے اسلام کہاں ہے آپ کی زندگی میں؟ زبان پر تو ہے اسلام، آپ کے گھر میں کہاں ہے؟ جس گھر میں اسلام ہو اور اس گھر کی عورتیں بے پردہ ہوں، جس گھر میں اسلام ہو اس گھر میں ایک ایک مہینے قرآن جیسی عظیم نعمت کھول کر پڑھی نہ جائے، جس گھر میں اسلام ہو اس گھر کے جوان جمعے کی صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے باہر آ جائے، جس گھر میں اسلام ہو اس گھر کے اندر سٹے کا کاروبار چلتا ہو، جس گھر میں اسلام ہو اس گھر کے جوان شراب و شباب کے عادی ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا ہماری زبان پر اسلام ہے، پریکٹیکل ہم نے اسلام کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، ورنہ ہماری زندگی میں اگر اسلام شامل ہوتا تو ہمارے حالات آج ایسے نہیں ہوتے۔ آپ کہتے ہیں بات کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے ہمارے جوانوں کو جب علماء منبر سے شراب کے لیے روکتے ہیں، کئی لوگوں کو زبانی طور پر بلا کے کہتے ہیں بھائی شراب مت پیو، تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت شراب تھوڑی ہے، خوبصورت بہانہ، شراب تھوڑی ہے، انرجی ڈرنک ہے، نام بدلا ہوا ہے، بوتل کا سائز بدلا ہوا ہے، انداز بدلا ہوا ہے، شراب نہیں ہے یہ، شراب نہیں ہے یہ، انرجی ڈرنک ہے۔ میں کہتا ہوں تم بوتل کا سائز بدل لو لیکن شراب شراب رہے گی، اس کی حرمت میں کمی نہیں آئے گی۔ تم نام بدل دو گے لیکن وہ نشہ آور چیز ہے، تمہارے پینے کے بعد تمہاری عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، تو یہ شراب ہے۔ اور یاد رکھنا شراب جانتے ہو کیا کام کرتی ہے؟ شراب پینے کے بعد جب شراب کا نشہ انسان پر غالب آتا ہے تو شراب ہمارے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، صحیح کو صحیح سمجھ میں نہیں آتا، وہ غلط کو غلط نہیں کہتا ہے، صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز باقی نہیں رہتا، شراب صحیح اور غلط کے فرق کو مٹا دیتی ہے، شراب صحیح اور غلط کے فرق اور امتیاز کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے لوگ شراب کے آج بہت تیزی کے ساتھ عادی بن رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا کریں، ٹینشن تھی میں نے اس لیے شراب پی لی، ذرا پریشانی تھی میں نے اس لیے شراب پی لی، ڈپریشن تھی میں نے اس لیے شراب پی لی۔ جوانوں یہ جملہ سن کے جانا، ڈاکٹر کو جا کے آپ پیسے دیتے ہیں ڈپریشن کو ریلیز کرنے کے لیے، یاد کرنا وہی نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ڈپریشن کسی چیز کا کوئی نام نہیں ہے، ڈپریشن نام ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے کا۔ ہم جب زیادہ سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، سوچتے سوچتے انسان ڈپریشن کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے۔ مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ کیسے ہوگا؟ کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، وہ کیسے ہوگا؟ کرنے والی
ذات میرے رب کی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ کرنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ ارے تم تو انسانوں، زمین کھودنے والے لوگوں، تمہاری زمینیں بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، کھیتی بھی ہے، تم زمین میں بورنگ بھی کرتے ہو۔ تم نے زمین سے نکلنے والے مٹی کے اندر ایک مینڈک کو مٹی کے اندر نہیں دیکھا، زندہ ہے۔ زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت، پانی کی ضرورت، سانس کی ضرورت، کھانے کی ضرورت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو مٹی کے اندر ہوا بھی بھیجتا ہے، کھانا بھی بھیجتا ہے، پانی بھی بھیجتا ہے۔ جب زمین میں مینڈک کو رزق ملتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہے کہ ہمیں رزق نہ ملے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ اپنے کرم سے اسے رزق عطا فرما۔ حالات آج کیا ہو گئے معلوم ہے آپ؟ شراب، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے میں اپنی بات سمیٹوں۔ شراب بہت تیزی کے ساتھ جوانوں نے 2 دن پہلے شراب خرید کے رکھ لی۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ نیو ایئر منانے کے لیے۔ جوانوں غور تو کرو، میں یہ نہیں کہتا ہوں جوانی میں تم اچھی زندگی نہ گزارو۔ کیا اسلام نے انجوائے کرنے سے منع کیا؟ نہیں، شریعت کے دائرے میں ہو، اسلام کے دائرے میں ہو، تم زندگی گزارو، منع نہیں کیا اسلام نے۔ لیکن تم جس انداز میں اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہو، یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے، یہ ضیاء مال بھی ہے اور ضیاء جان بھی ہے۔ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ رات کے اندھیرے میں کتنے جوانوں نے شراب پی لی اور شراب پینے کے بعد 3 لوگ کانوں میں ایئر فون لگا کر فل آواز سے گانا سنتے ہوئے بائک پہ بیٹھ کر پوری رات چکر لگا رہے ہیں۔ پیچھے سے ٹرک آیا، ہارن دیا، آواز نہیں آئی، کان بند تھے، ایئر فون لگا کے گانا سن رہے تھے فل آواز سے۔ اوپر سے ٹرک کچل کے چلا گیا۔ بوڑھی ماں رات کے 4 بجے تک گھر میں منتظر ہے کہ جوان آئے گا، باپ دروازے پر بیٹھا ہے کہ جوان آئے گا، بیوی بیٹھی ہے انتظار میں کہ میرا سہاگ آئے گا۔ کہاں ہو جوانوں؟ ایسے گانے سننے کا کیا فائدہ؟ بوڑھے باپ کا سہارا چلا جائے، ایک ماں کا جو ہے درد دل بیدار ہو جائے، ایک غریب کی بیٹی کا سہاگ اجڑ جائے۔ یہ جوانی جوانی نہیں، جوانی اپنی عیاشیوں کے لیے کوئی نہیں جیتا ہے۔ محمد عربی کے غلام زندہ رہتے ہیں تو مصطفیٰ کے مشن کے لیے، دنیا سے جاتے ہیں تو مصطفیٰ کے مشن کے لیے۔ شراب، رسول اللہ کا فرمان سنیے، میرے آقا نے فرمایا شراب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب، تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب۔ جو انسان شراب پی لیتا ہے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے سماج سے۔ جو انسان شراب پیتا ہے نشے کی حالت میں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں رہتی۔ جس منہ سے شراب پیتا ہے اس منہ سے نکلنے والی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ ایک روایت تو ایسی بھی پڑھی گئی کہ جو انسان شراب پیتا ہے جب جہنم میں ڈالا جائے گا، پیاس لگے گی تو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا شراب پینے والے کو۔ غور تو کرو کتنا بڑا یہ جرم عظیم ہے، پھر بھی لوگ شراب پی رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اسی شراب میں کتنوں کی زمین بک گئی، کتنے لوگوں نے اپنی بوڑھی ماں کا زیور بیچ دیا، کتنے لوگوں نے بیویوں کا زیور بیچ دیا، کتنے لوگوں نے دکان گروی رکھ دیا، کتنے لوگوں نے مکان کو گروی رکھ دیا صرف شراب کے لیے، صرف دنیا کے نشے کے لیے شراب پیتے چلے جا رہے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم سے پہلے ایک جوان تھا، بڑا نیک تھا، پارسا تھا، متقی تھا۔ ایک عورت کو اس سے محبت ہوئی، اس عورت نے دھوکہ دے کے اس جوان کو بلایا، بلانے کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ ذرا دل کے کانوں سے سن کے جائیے گا، اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں دل کی دنیا بدلے گی انشاءاللہ۔ میری بات سے نہیں، رسول اللہ کے فرمان سے بدلے گی۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں عورت نے ایک جوان کو دھوکہ دے کے بلا لیا اور اس کے بعد گھر کا دروازہ بند کیا۔ گھر کا دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے
نے کہا اے جوان یاد رکھ اب یہاں سے نکلنے کے لیے آزاد ہونے کے لیے 3 آپشن ہے تیرے پاس. میں نے ایک پیالے میں شراب رکھی ہے, ایک طرف ایک لڑکے کو رکھا ہے اور ایک طرف میں خود ہوں. یا تو 3 آپشن ہے, شراب کا پیالہ پی لے تجھے دروازے سے نکلنے دیا جائے گا, آزاد کیا جائے گا, یا اس بچے کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دیا جائے گا, یا پھر میرے ساتھ زنا کر لے, میرے ساتھ زنا کرے گا تجھے چھوڑ دیا جائے گا. اللہ اکبر, غور تو کرے. کہا اگر یہ نہ کرے گا, یہ نہ کرے گا تو شور مچا کے پورے علاقے کے لوگوں کو جمع کر دوں گی, تیری عزت دار تار ہو جائے گی. عزت کا دار و مدار کسی کی دولت میں نہیں ہے. رکشہ چلانے والے کی بھی اپنی عزت ہوتی ہے, آٹو والے کی بھی اپنی عزت ہوتی ہے, ایک غریب کسان کی بھی اپنی عزت ہوتی ہے, اور انسان عزت دار صرف اپنی عزت کے لیے ڈرتا ہے. اس نے کہا ایسا نہ کر. اب بیٹھ کر سوچ رہا ہے کروں تو کیا کروں. شراب پیتا ہوں یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. زنا کروں حرام ہے, زنا کیسے کروں یہ بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. اس عورت کے حکم پر بچے کو قتل کروں کیسے کروں یہ بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. بیٹا ہے سوچ رہا ہے, عورت بار بار فورس کر رہی ہے, اس کو اصرار کیا جا رہا ہے ان تینوں میں سے کسی ایک کو چوز کر لے, کرنا پڑے گا ورنہ تجھے یہاں سے جانے نہ دیا جائے گا. جوانوں ذرا دل کے کانوں سے سنو, شراب کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے جو انسانی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. وہ جوان سوچ رہا ہے شراب کا پیالہ پیوں یہ بھی ناجائز, قتل کروں یہ بھی ناجائز, اور اگر عورت کے ساتھ زنا کروں یہ بھی ناجائز. بہت دیر غور و فکر کرنے کے بعد اس کے ذہن میں خیال آیا قتل کرنا مجھے لگتا ہے کسی آدمی کو ہلاک کر دینا یہ زیادہ بڑا گناہ ہوگا, زنا کرنا زیادہ بڑا گناہ ہوگا. ایسا کرتا ہوں شراب کا پیالہ مجھے لگتا ہے کچھ ہلکا ہے, اٹھا کے پی لیتا ہوں اور مجھے باہر نکلنے دیا جائے گا. مگر اسے کیا معلوم تھا اللہ کے رسول کا فرمان ہے شراب ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے, جو اس کو پی لیتا ہے آگے پھر کوئی گناہ. میں تو یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میری عقل میں آتا ہے کہ اگر وہ شراب کو چھوڑ کر ان تینوں میں سے شراب کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ کرتا تو شاید 2 نہ کرتا رہ جاتے, لیکن اس نے شراب کو چنا اور شراب کا پیالہ اٹھا کے منہ سے لگا لیا. اور جب نشہ غالب آیا تو جس زنا کو حرام سمجھتا تھا عورت سے زنا بھی کیا, جس قتل کو حرام سمجھتا تھا اس نے قتل بھی کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے, تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب. میں اسی لیے تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں شراب نہ پیو جوانوں. ہاں تم اگر نشہ کرنا چاہتے ہو تو نشہ کر لیا کرو, بلکہ دل کھول کے نشہ کیا کرو. میں نے شراب کے لیے منع کیا ہے, نشے کے لیے منع نہیں کیا ہے. شراب کے لیے منع کیا ہے, نشے کے لیے منع نہیں کیا ہے. اور نشہ بھی لوکل والا مت کیا کرو, برانڈیڈ نشہ کیا کرو. لوگ لوکل والا نشہ کرنے سے کبھی نالی میں گرتے ہیں, کبھی نالے میں گر جاتے ہیں. نشہ کرنا ہے دل کھول کر نشہ کرو, مگر وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا, جو سلمان فارسی نے کیا, جو صہیب رومی نے کیا, جو حضرت عمار نے کیا, جو حضرت سمیہ نے کیا. حال یہ تھا بلال کو مارا اور گھسیٹا جاتا تھا, پھر بھی اپنے انداز میں کہتے تھے تو ہو کہ ترشرو مجھے کالی ہزار دے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. نعرہ رسالت فیضان اعلی حضرت شان مصطفیٰ عظمت صحابہ پیغام اسلام. عشق رسول کا نشہ کرو, محبت رسول کا نشہ کرو, حضور کی وفاداری کا نشہ کرو, حضور کے نام پر مر مٹنے کا نشہ کرو. جس دن تمہارا یہ مزاج ہو جائے گا تو تم یہ نہیں کہو گے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. تم وہی کہو گے جو میرے مجدد نے کہا. کیا کہا؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مربت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. بڑا کمال ہے اور ہمیں ناز ہے امام احمد رضا پر. جس زمانے میں چاپلوسیاں کی جا رہی تھی, دنیا داروں کے قصیدے لکھے جا رہے تھے, ایسے زمانے میں امام احمد رضا نے نان پارا کے نواب کی تعریف سے انکار کر دیا اور پکار کے کہا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا. احمد مختار کی
تعریف کرے گا اور تعریف کی تو فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل تو والرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ شان امام احمد رضا کی، جنہوں نے ہمیں مسلک حق، مسلک اہل سنت اور ہمیں جنت کا راستہ عطا فرمایا۔ اس لیے جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں دل کی گہرائی سے توبہ کرو۔ اور کئی بار ہمارے جوان سمجھتے ہیں میری عمر 30 سال ہے، کوئی سوچتا ہے میری عمر 35 سال ہے۔ اچھا میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بہت تیز تو نہیں بول رہا ہوں جو آپ کو نہ سمجھ آئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کئی بار ہمارے جوان سوچتے ہیں میری عمر تو 30 سال ہے، اس کا مطلب ابھی 70-80 سال میں موت آئے گی، ابھی میرے پاس 50 سال باقی ہیں۔ کسی سمجھدار نے کہا تھا جوانوں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے یہ مہینہ آخری ہو سکتا ہے یہ سال آخری ہو سکتا ہے یہ لمحے آخری ہو، اس لیے ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ سال آخری ہو۔ دن کے اجالوں میں اور رات کے اندھیروں میں گناہ کرنے والے لوگ یہ سوچ رہے ہیں، دن کے اجالوں میں رات کے اندھیروں میں تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ رہے ہیں کوئی جاننے والا نہیں ہے تو تمہارا ایمان کمزور ہو چکا ہے میرے رب کی ذات پر، ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، تم جو ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو میرا رب سب جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ ایک بڑا گناہ آخر میں اور بتا دوں آپ کو، زنا۔ کیا ہے؟ زنا۔ آپ جانتے ہیں ایک کامن پرابلم میری آپ کی ہم سب کی، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، کاروبار فیل ہو گیا، ہم نے بہت کوشش کی، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اور جیسے ہی ہمارے گھر میں رشتے ٹوٹنے لگے، حالات خراب ہو جائیں، بزنس فیل ہو جائے، تو ہماری مائیں اور بہنیں فوراً مردوں کے دماغ میں یہ بات ڈالتی ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کوئی پیر صاحب کوئی بابا تلاش کیجیے۔ پھر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بڑے بابا تلاش کرتے ہیں پہنچے ہوئے، اور ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے جن کے ہاتھوں میں 10-10 انگوٹھیاں ہیں وہ بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، جن کے گلے میں مالائیں پڑی ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، جو 2-4 مہینے سے نہائے نہیں ہیں، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں گندے، وہ بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے یہاں جاتے ہیں، کتنی عورتوں کی عزت خراب ہو گئی، کتنی بیٹیوں کی عزت پر حملہ کر دیا گیا۔ نہیں میرے عزیزوں، اپنے آپ کو اس اندھ وشواس سے باہر نکالیے، تم مومن ہو، حضور کے غلام ہو، تمہارے لیے تمہارے گھر میں قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرما دی گئی ہے۔ تم نے کیا سوچا ہے قرآن مرنے والی کتاب ہے کہ جو مرنے لگتا ہے اس کے قریب بیٹھ کر پڑھتے ہو؟ قرآن مرنے والی نہیں، قرآن زندگی دینے والی کتاب ہے۔ دنیا اس قرآن پر سرچ کر رہی ہے اور اس کے بعد لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ افسوس کہ ہم نے قرآن پڑھا بھی نہیں اور قرآن کو سمجھا بھی نہیں۔ حالت کیا ہے؟ ہم نے یہ سوچا، اور پیر صاحب نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ تو مریدین حمایت میں کہہ دیتے ہیں نہیں صاحب، پیر صاحب بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، پیر صاحب نماز تو مدینہ شریف میں پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ میں پڑھتے ہیں، کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ حضرت کے لیے مرغ مسلم تو ہمارے ہی گھر پہ بنتا ہے۔ ارے بے وقوف انسان، تجھے اب تک سمجھ میں نہیں آئی، اللہ نے تجھے عقل سلیم گھاس چرنے کے لیے دی، مدینے میں نماز پڑھتا ہے، کھانا یہاں کھاتا ہے۔ اس ظالم سے پوچھ کیا مدینے سے بہتر کھانا ہے میرے گھر کا، جو وہاں نماز پڑھ کے کھانا یہاں کھانے آتا ہے؟ اپنے دماغ کو ذرا درست کر لیجئے، اور یاد رکھیے گا جس کے ہاتھوں میں یہ 10 انگوٹھی ہوں، اسلام مذہب اہل سنت صرف ہاتھ میں 1 انگوٹھی کی اجازت دیتا ہے، اور وہ بھی چاندی کی، 10 انگوٹھی کی نہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، میں نے کہا بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں۔
اس لیے کہ جو شریعت کی مخالفت کرے وہ جنت تک تو پہنچا نہیں ہو سکتا، جو قرآن کی مخالفت کرے وہ جنت تک پہنچا ہوا نہیں ہو سکتا، جو دین کی مخالفت کرے وہ جنت تک پہنچا ہوا نہیں ہو سکتا، جو نہائے نہیں غسل نہ کرے۔ لوگ سوچتے ہیں نہیں بہت مجذوب ہے، ارے تم نے رسول اللہ کا فرمان نہ سنا؟ میرے آقا نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تم کون سے اسلام کو پڑھتے ہو؟ تم کون سی شریعت کو پڑھتے ہو جس میں گندگی ہے؟ ہم جس مذہب کو پڑھتے ہیں اس میں قرآن بھی کہتا ہے اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے آقا بھی فرماتے ہیں اللہ پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ ذہن میں بات ڈال دی گئی اور لوگ اسی راستے پہ چل گئے۔ اب آئیے نتیجے کی طرف۔ یہ جو پریشانیاں ہماری زندگی میں کیوں آ رہی ہیں آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان دنیا میں جب زنا کرتا ہے تو زنا کرنے والے کی زندگی میں 3 مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں اور 3 مصیبتیں مرنے کے بعد آتی ہیں۔ کاش کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، کاش یہ بات آپ کے دل پہ اثر کر جائے۔ 3 مصیبتیں دنیا کی زندگی میں۔ اب آپ سوچئے 3 مصیبتیں جو دنیا کی زندگی میں آتی ہیں زنا کرنے والے کی۔ زنا کے بارے میں کبھی غور کیا آپ نے؟ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے آج، آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، زبان کا زنا، کانوں کا زنا، پیروں کا زنا، اس جسم کا زنا۔ آپ مجھ سے کہو گے بڑی حیرت کی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں زبان کا زنا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں جو کہہ رہا ہوں بہت سنجیدگی سے آپ کے کام کی باتیں سن کے جائیے گا۔ زبان کا زنا، جی ہاں زبان کا زنا۔ بات دراصل یہ ہے، آپ نے اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ 3 سال پہلے کر دیا، 3 سال پہلے، اور شادی ہونی ہے 3 سال کے بعد۔ ہمارے یہاں بزرگوں کے زمانے میں جب رشتہ ہوتا تھا نا تو سب سے پہلے قرآن شریف بھیجا جاتا تھا کہ اس رشتے کی شروعات قرآن سے ہو تاکہ برکت ہو۔ آج باضابطہ پیک کر کے آئی فون بھیجا جاتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے، دروازہ کھولا جاتا ہے لڑکے اور لڑکی کے درمیان فون پر بات کرنے کے لیے۔ لڑکا بھی بات کر رہا ہے، شادی 3 سال بعد ہے، 2 سال بعد ہے، لڑکا رات بھر بات کرتا ہے، کون نہیں جانتا ہے؟ لڑکے کے گھر والے جانتے ہیں، لڑکی بات کر رہی ہے، لڑکی کی ماں بھی جانتی ہے، اس کے گھر والے جانتے ہیں، کون نہیں جانتا ہے؟ کیا یہ گناہ میں برابر کے شریک ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ گناہ میں برابر کے شریک نہیں ہوں گے؟ آپ نے ایسا سوچا، یہ جان رہے ہیں تو یہ دونوں کی دونوں گھر والے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ کیا سوچ رہے ہو؟ ارے صاحب اب ان کی شادی ہونے والی ہے، اب ان میں بیچ میں رشتہ کیسا ہے؟ آپ جو بھی کہیں، اسلام کہتا ہے 2 خاندانوں کا رشتہ تو ہے، مگر جب تک نکاح نہ ہو جائے لڑکی اور لڑکے کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے، جب تک نکاح نہ ہو جائے لڑکی اور لڑکے کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور رہی یہ سگائی اور یہ منگنی جو آج مسلم سماج میں ہم نے دروازہ کھول دیا، اور حال کیا ہے؟ لڑکے والے آئیں گے لڑکی کو بٹھا کر سب کے سامنے ہاتھ پکڑ کے رنگ پہنائیں گے، انگوٹھی۔ جائز نہیں ہے اسلام میں یہ کہاں سے آئی؟ لڑکی لڑکے کو پہنا رہی ہے، لڑکی لڑکے کو پہنا رہی ہے، لڑکا لڑکی کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے۔ یہ رسم کہاں سے آئی؟ یہ ہمارے سماج میں فلموں سے، ڈراموں سے، سیریل سے۔ یہ اسلامی رسم نہیں ہے، یہ دینی رسم نہیں ہے، یہ قرآنی رسم نہیں ہے۔ ہمارا مذہب شادی سے پہلے کسی کی بھی بیٹی کا ہاتھ پکڑنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمارا مذہب کسی کی بیٹی کا ہاتھ چھونے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ارے جو مذہب کسی غیر کی بیٹی پر نظر اٹھانے کی اجازت نہ دیتا ہو، وہ ہاتھ پکڑنے کی اجازت کیسے دے گا؟ اس لیے میرے جوانوں، یہی ہے رات کے 2 بجے تک فون پر بات کرنا، یہ کان سے کسی غیر کی آواز سن بھی رہے ہیں اور زبان سے بول بھی رہے ہیں۔ آپ کہیں گے آنکھوں کا زنا، یہ جو انٹرنیٹ پر آج ہمارے جوان زنا کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں،
यही है आंखों का जिना। और उसके बाद अपने जिस्म को तसल्ली देने के लिए अपने हाथों से जिना कर रहे हैं। यही है हाथों का जिना। क्या सोच रहे हैं आप? जब ये बातें की जाती हैं हमारे जवान मुस्कुराने लगते हैं। ये मुस्कुराने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। तुम्हारी जवानी गुनाहों के लिए है, तुम्हारी जवानी शराब के लिए है, तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए है, जवानी जिना के लिए है, जवानी इस काम के लिए नहीं है। हुजूर के गुलाम बद्र के मैदान में खड़े थे तो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अबू जहल को जहन्नम में पहुंचाया, उन्होंने भी अपने अंदाज में कहा था, या रसूल अल्लाह, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी। जवान किसी भी दौर में गुनाह वाले नहीं थे। हमारे जवान हर जमाने में गुनाह से तौबा करने वाले थे, ईमान वाले थे, तकवे वाले थे। मुझे कई जवानों खत्म करना है भाई, ठीक है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।